السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، سحری کے ٹائم میں نے سب کو بڑے مزے کے فریش گرما گرم پراٹھے بنا کر دیے سیخ کباب کے ساتھ، لیکن میں نے خود یہ دیکھیں کیونکہ میرا فیوریٹ ہے رات کا تلا ہوا نان، تو میں نے تلے ہوئے نان کے ساتھ سیخ کباب کھایا۔ اس کے بعد ہسبینڈ کو میں نے دودھ پتی بنا کر دی اور خود اسٹرانگ چائے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو دودھ پتی پسند ہے اور مجھے جو ہے نا کم دودھ والی اسٹرانگ ٹی پسند ہے۔ اچھا، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو یہ کل کا سرسوں کا ساگ آیا ہوا تھا، اور یہ میرے خیال میں اس سیزن کا لاسٹ اور آخری ساگ ہے، کیونکہ اس کے بعد اب گرمیاں شروع ہو جانی ہیں، تو اس کے بعد یہ سرسوں کا ساگ نہیں ملنا، پالک وغیرہ پھر بھی مل جاتی ہے۔ تو صفائیاں گھر کی میں نے شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے سوچا کہ صفائیاں بعد میں ہوگی، پہلے سرسوں کا ساگ کٹ کر کے اور اس کو چڑھا دوں، لہٰذا باریک باریک کٹ کیا۔ اس کو دھونے میں کافی زیادہ پانی بھی لگتا ہے اور بہت احتیاط سے دھونا پڑتا ہے تاکہ کہیں بھی کوئی مٹی وغیرہ رہ نہ جائے۔ اچھا، اس کے بعد سرسوں کے ساگ میں نے خوب ڈھیر سارا لہسن اور ہری مرچیں اور نمک ڈال کر اس کو بوائل کرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے پیکٹ بنا کر رکھ دوں گی، گوٹ کرنا، اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر رکھ دوں گی۔ پھر گرمیوں میں بھی جب بھی دل کرے گا وہ ایک پیکٹ نکالوں گی فریزر سے، گرم کر کے پراٹھوں کے ساتھ کھائیں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ٹائم آ گیا ہے ایرا اور ایزل کو نہلا دھلا کر تیار کروانے کا۔ ایزل کو دیکھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے، اور نہا دھو کر کتنی خوش بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں کو نہلانے کے بعد میں ابھی پنڈی اسلام آباد میں سردی مکمل طور پر گئی نہیں ہے، بچوں کو نہلانے کے بعد ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، تو انہیں میں نے موٹے کپڑے پہنا دیے۔ اچھا، آج میرا دن ہے آپ کو سچی سٹوری سنانے کا، جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پہلی ویڈیو میں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ سچی سٹوریز شیئر کروں گی۔ اچھا، یہ جو سٹوری ہے نا میری بہت پیاری، بہت اچھی نزدیکی فرینڈ کی بیٹی ہے نور، اس کی سٹوری ہے۔ بیچاری نے شادی کے بعد کیا کیا دکھ تکلیفیں برداشت نہیں کی، کیا پتہ آپ لوگوں کی لائف میں بھی ایسے لوگ ہوں یا اپنے آس پاس بھی اس قسم کے کم ظرف لوگ دیکھے ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کو اپنے بیٹوں سے اتنا بے تحاشا پیار ہوتا ہے، اتنا بے تحاشا پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو شادی کے بعد بھی جو ہے نا اپنی بیوی کے پاس نہیں جانے دے سکتے، تو اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ اپنے بیٹوں کو اپنے سینے سے لگا کر پوری زندگی اپنے پاس رکھیں۔ اچھا، وہ بیچاری نور جب شادی ہو کر سسرال گئی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ سسرال اس قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ہسبینڈ رات رات بھر اپنی ماں بہنوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا، پوری زندگی باتیں کر کر کے بھی وہ بیچارہ نہیں رج جاتا۔ رات کو 3 یا 4 بجے یا جب شاید اذانوں کا ٹائم ہوتا تھا تب وہ کمرے میں آتا تھا، اور موڈ سخت قسم کا آف ہوتا تھا، اور جناب گردن بالکل کلف کی طرح اکڑی ہوئی، اپنے جیسے کلف نما وہ کپڑے پہنتا تھا ویسی اس کی گردن اکڑی ہوتی تھی۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کو وہ مجبور کرتا تھا کہ میری ماں سے اور میری بہنوں سے معافی مانگو، اس کے بعد تمہارے ساتھ کوئی ریلیشن رکھوں گا یا تمہیں اس گھر میں ٹکنے دوں گا۔ اب معافی کس بات کی، بس ان لوگوں کو معافیاں منگوانے کا شوق تھا بہت زیادہ، بہت کم ظرف قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کو کبھی کسی نے رسپیکٹ عزت دی نہیں۔ تو جب ان کے گھر میں ایک ایسی پڑھی لکھی اور پڑھے لکھے ماں باپ کی سلجھی ہوئی بچی آ گئی جو ان کو عزت دے رہی تھی، اور عزت دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے والدین کی بہترین تربیت تھی، تو بجائے اس کے کہ اگلے لوگوں کو عزت راس آئے، جن لوگوں کو عزت راس نہیں آتی نا تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ اگر ہمیں عزت دے رہا ہے تو یقیناً وہ ہم سے بہت زیادہ کم تر ہے، حالانکہ وہ کم تر نہیں ہوتا عزت دینے والا، بلکہ کم ظرف آپ ہوتے ہیں کہ جن کو عزت مل جائے نا تو آپ لوگ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس نے کچھ بھی پکانا ماشاءاللہ اس بچی کے ہاتھ میں بہت زیادہ ٹیسٹ تھا، بہت زیادہ ذائقہ ہے، اس نے کچھ بھی کھانا پکانا تو ہمیشہ اس میں کیڑے نکالنا، کیونکہ کھانا وہ بہت بہترین بناتی تھی، بہت بہترین۔ اچھا، جب بہت اچھا کھانا بن جاتا تھا اور کوئی ریلیٹیوز کوئی اور آئے ہوئے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے ماشاءاللہ کھانا بڑا مزے کا ہے، تو آگے سے ان لاز کیا کہتے تھے کہ یہاں کا پانی ہی ایسا ہے ہمارے علاقے کا کہ کوئی بد ذائقہ ترین کھانا بنانے والا بھی کھانا بنائے نا تو اس پانی کی تاثیر ہے کہ کھانا اچھا بن جائے۔ اچھا، اور اسی طرح جب ان کی اپنی بیٹیاں کھانا بناتی تھی، ان کو کھانے بنانے کے سر طور طریقے تھے ہی نہیں، تو کھانا تو بنتا تھا بد ذائقہ، تو وہ کہتے تھے ہائے یہاں کا پانی ایسا ہے نا کہ ہماری بچیوں کو اتنا اچھا کھانا بنانا آتا ہے، لیکن جو ہے نا بس پانی کی تاثیر ایسی ہے کہ بہترین کھانا بنانے والی بھی ہو نا تو وہ اس کا کھانا اچھا نہیں بنتا، ایون کہ ہر طرح سے اس کو ذلیل کرنا، اس کو بے عزت کرنا۔ صبح فجر کے ٹائم سے جب اس بچی کی آنکھ کھلتی تھی فجر سے لے کر رات سوتے وقت تک وہ انسلٹ برداشت کرتی تھی، ایون کہ اس کے 2 بچے ہو گئے تو بھی اس کے ہسبینڈ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ میرے بچے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو عزت احترام دینا ہے، اپنی بیوی کو تو نہیں دے سکا لیکن اپنے بچوں کو عزت احترام دینا ہے۔ لیکن وہ ہسبینڈ کی کیونکہ ہر وقت تعریف ہوتی تھی نا، وہ کہتی تھی ہمارا بیٹا، ہمارا شہزادہ، ہمارا بیٹا بسم اللہ جوگا بیٹا،
تو ہمارا شہزادہ بیٹا اور یہ ہماری بہو میں تو بالکل عقل سمجھ شعور ہے ہی نہیں، بس وہ جو بیچارہ شوہر تھا نا وہ یہ سن کر ہی خوش ہوتا رہتا تھا کہ واقعی اس میں تو عقل سمجھ شعور ہے ہی نہیں، اور میرے اندر عقل شعور ہے اور میری تعریفیں کتنی زیادہ کر رہے ہیں میرے ماں باپ۔ تو اس نے اپنے بچوں کو اگنور کر کے اپنی بہن کے بچوں کو پیار کرنا، ان کو سینے سے لگانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، اور اپنے بچے پاس کھڑے ہو کر بیچارہ چہرہ دیکھتے رہتے تھے۔ اچھا اس بچی نے اگر کوئی بہترین لباس پہن لینا تو اس میں کیڑے نکالنا کہ یہ کس قسم کے تم نے کپڑے پہنے ہیں، تمہارا رنگ اس میں کالا، کتنا کالا لگ رہا ہے، تمہارے اوپر تو یہ رنگ جچتا ہی نہیں ہے، جب ہماری بیٹیاں پہنے تو دیکھو یہی رنگ پہنیں گی تو شہزادیاں لگیں گی، اور تم نے پہنا ہے تو تم تو فقیرنی اور بیکارن لگ رہی ہو۔ ارے اگر یہ اتنی فقیرنی اور بیکارن لگ رہی تھی تو تم لوگ اس کو اپنے شہزادے جیسے بیٹے کے لیے بیاہ کر کیوں لائیں؟ تم لوگوں کو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ فقیرنی اور بیکارن لگتی ہے؟ اچھے کپڑوں میں بھی جو لڑکی فقیرنی اور بیکارن لگ رہی ہے تو عام کپڑوں میں تو وہ اور زیادہ لگے گی، تو اگر وہ اتنی فقیرنی بیکارن اچھے کپڑوں میں لگ رہی ہے تو اس کو اپنے شہزادے جیسے بیٹے کے لیے بیاہ کر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہماری بیٹیاں جب یہ کپڑا پہنے تو ان پر جچنا تھا، تم پر تو بالکل بھی نہیں جچ رہا، تو اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اینی ویز ٹائم کم ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوں گی، لیکن میں مشورہ دوں گی ان ماؤں کو کہ اگر اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے تو اپنا ظرف بڑا رکھیں، اگر آپ کا ظرف بڑا نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کنوارا بٹھائیں، اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگا کر رکھیں، انہیں چمچ چٹی اور پیار کرتے رہیں اور کہتے رہیں ہمارا شہزادہ ہمارا بیٹا، بس اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، ایسے بچوں کی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے کلف نما مردوں کا فیوچر میں آنے والے وقت میں اپنی بیوی اور بچوں کے دل میں کوئی احترام باقی نہیں رہتا، بس جسٹ گزارے والی بات ہوتی ہے، لیکن وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں کو، کیونکہ ان کی زندگی کا بہترین حصہ وہ اپنی انا کی نظر کر چکا ہوتا ہے۔